آپ کا اجتماع ہوتا تھا ملتان کے اندر، جی جی وہ اب نہیں ہوتا. جی جی. اور دوسری بات یہ کہ جس طرح اہل سنت کے جو امیر ہیں وہ 1 روپیہ سیلری نہیں لیتے بالکل بھی، اور آپ سیلری لیتے ہیں یا نہیں لیتے؟ ملتان اجتماع ہمارا الحمدللہ کئی سالوں تک ہوتا رہا، لیکن اب ہمارے پاس کچھ ایسی اطلاعات تھیں انفارچونیٹلی جو پچھلے 10-12 سال پاکستان میں گزرے ہیں، وہ دہشت گردی کے حوالے سے، ٹیررزم کے حوالے سے بڑے خطرناک تھے، اور بدقسمتی سے مذہبی اجتماعات پر بھی حملے ہو رہے تھے. تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کی وجہ سے ہمیں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مشورہ دیا، خاص طور پہ اس سال جس سال ہم نے کینسل کیا، کہ ہمارے پاس اسٹرانگ اطلاعات ہیں کہ آپ اجتماع نہ کریں کیونکہ کچھ اللہ نہ کرے پرابلم ہو جائے. تو امیر اہل سنت جو ہے نا وہ بڑی کمال کی پرسنالٹی ہے. دیکھیں اجتماع ہوتا ہے نا تو آپ کی واہ واہ ہوتی ہے کہ بھائی اتنے لاکھ لوگ آپ نے جمع کیے، لوگ فگر آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، کسی بڑے اجتماع سے ملا رہے ہوتے ہیں، کمپیریزن چل رہا ہوتا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اپنے لیے لوگوں کو جمع کریں اور ان کی جان خطرے میں ڈالیں، وہ بھی تو کسی ماں کے بچے ہیں نا. تو پھر ہم نے یہ بڑا کڑا ڈیسیژن تھا کہ ملتان اجتماع کو پوسٹ پون کیا گیا. لیکن میں آپ کو صحیح بتاؤں، جس سال ملتان اجتماع بند ہوا نا وہی سال تھا یا اس سے کچھ عرصہ پہلے ہمیں مدنی چینل مل گیا. تو مدنی چینل پر ہم روزی ملتان اجتماع کر رہے ہیں، دوسرے لفظوں میں لاکھوں لوگ ہمیں روزی دیکھ رہے ہیں. مدنی مذاکرہ جب سیٹرڈے نائٹ ہم کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو فگرز ہیں، ایک محتاط اندازے میں کہوں تو شاید 1 کروڑ سے زیادہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہمارے ساتھ ویسے ہی جوائنٹ ہیں، اور پھر ہم نارمل اجتماع کر ہی رہے ہوتے ہیں، ہم سٹی وائز پروگرام کر ہی رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم اب دعوت اسلامی اتنی ایکسپینڈ بھی ہو گئی ہے کہ ہم کسی ایک میدان میں پورے پاکستان کا اجتماع کر بھی نہیں پائیں گے. تو ہم اس لیے سٹی وائز، پروونس وائز، ڈویژن وائز ہم کام کر رہے ہیں، اور اللہ وہ دن لائے کہ اتنی آسانیاں ہو جائیں، لا اینڈ آرڈر سچویشن اتنی اچھی ہو جائے تو ہو سکتا ہے کسی بڑے اجتماع کا مرکزی مجلس شورا اعلان کر دے. دوسرا آپ نے مجھ سے سوال کیا، نہیں الحمدللہ میں دعوت اسلامی سے بھی 1 روپیہ نہیں لیتا، اور اللہ پاک نے یوں سمجھیے کہ بڑا نوازا ہوا ہے. ہم ایک بزنس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، میں اپنے والدین کا بڑا بیٹا بھی ہوں اور بزنس بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور میرے پاس ٹائم تھوڑا کم ہوتا ہے لیکن میرے بچے ہیں وہ بزنس دیکھ رہے ہیں، ہمارا فیملی بزنس ہے. تو الحمدللہ والد صاحب نے شروع سے یہ تربیت کی تھی کہ بیٹا دعوت اسلامی کو دینا ہے، لینا نہیں ہے.